گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی سے یک طرفہ فاتح بننے کے بعد 26 نومبر کو جب حنیف قریشی صاحب واپس راولپنڈی گئے تو جا کر کے اپنے استادوں کی قدم بوسی فرمائی۔ مرزا جیلمی جہنمی نے اس قدم بوسی کو دیکھتے ہوئے سجدہ گمان کیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے مریدین کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھیں ان پر یہ آزمائش آ گئی کہ انہوں نے جناب یہاں پر مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور جا کر کے اپنے استادوں کو جو ہے وہ سجدہ کیا۔ یہ حنیف قریشی صاحب نے جب اپنے استادوں کی قدم بوسی کی تو مرزا جیلمی جہنمی نے اس کو جو ہے وہ سجدہ گمان کیا۔ یوں میری نظر سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک فتویٰ گزرا، یہ جلد 22 کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا، اگر کوئی شخص اپنے استادوں کی یا نیک بزرگ کی قدم بوسی کرتا ہے اور دیکھنے والا اس کو سجدہ گمان کرتا ہے، کہتا ہے اس نے سجدہ کیا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنے استادوں کی قدم بوسی کرنے والے کو دل کے اندر سجدہ گمان کرنا، جو یہ گمان کرے، فرمایا یہ ایک خبیث گمان ہے اور فرمایا خبیث دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یوں اعلیٰ حضرت کے اس فتوے نے ثابت کیا کہ حنیف قریشی کی قدم بوسی کو سجدہ گمان کرنے سے مرزا جیلمی جہنمی نے اپنے دل کی خباثت کا اظہار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بات کرنے لگا، دیکھیں حنیف قریشی پر کتنی بڑی آزمائش آ گئی، وہ مجھ سے پنگا لینے کے لیے آیا تھا اور جناب اب جو ہے وہ جلالی گروپ لاہور والوں نے اس کو مناظرے کا چیلنج کر دیا ٹھیک ایک مہینے کے بعد 26 دسمبر کو۔ اور دیکھو اس کے اوپر کتنی بڑی اب آزمائش آ گئی ہے، وہ 26 دسمبر کی ڈیٹ ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے۔ ہاں اب تیرا کیا بنے گا کالیا، جسے بڑا شوق تھا مناظرے کروانے کا، اب کروانا، اور انہوں نے تو کہا 1000 بندے لے کے آ جاؤ، کھانا بھی کھلائیں گے، اور اگر نہیں آ سکتے ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے اس وعدے میں سچے ہیں تو انہیں فیس کرنا چاہیے نا، جو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ فیس نہ کرے تو آپ سمجھ لیں یہاں پہ ڈرامہ لگانے آیا تھا، اور میں پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا، نہ ادھر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا۔ واقعتاً اگر آپ کے اندر اہل سنت و جماعت کا درد ہے تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پھر اشرف آصف جلالی جو ان تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں کے قائل ہیں، وہ خود میرے سامنے مناظرے میں بیٹھیں اور اپنے ان باطل نظریات اور دعووں کو ثابت کریں ادلہ شرعیہ سے، تاکہ پوری عوام اہل سنت کو اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حقیقی نظریہ اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ لہٰذا میں اس ویڈیو بیان کے ذریعے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بیان کے ذریعے سے میرے اس چیلنج مناظرہ کو قبول کریں اور ہم آمنے سامنے بیٹھیں تاکہ اور ہمارا مناظرہ ہو۔ اب وہ کہنے لگا دیکھیے یہ میری پریڈکشن ہے، کبھی بھی حنیف قریشی جو ہے وہ اس مناظرے کا جواب نہیں دے گا، اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ مرزا جیلمی جہنمی کی یہ بات سرے سے ہی غلط ثابت ہوئی اور حنیف قریشی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ یوں مرزا جیلمی کی جو پریڈکشن تھی اس نے اپنی ولایت کا اظہار کرنے کی کوشش کی اور ایک بات جو وہ کہہ رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اس کی بات سرے سے غلط ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حنیف قریشی صاحب نے جو مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، ساتھ ہی اس میں راہ فرار بھی اختیار کی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، حنیف قریشی صاحب نے جو یہ بات کی، وہ کہنے لگے کہ وہ جو مسئلہ ہمارے درمیان میں چل رہا تھا اس کے لیے دیانتداری کے اصول کے مطابق میرا جو مناظرہ ہے وہ حقیقت میں چاہتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ سے ہو، لیکن کیونکہ آپ تمام احباب یہ بات جانتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ سے علیل ہیں اور ابھی حالیہ موجودہ یہ مہینے کے اندر ان کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں 3 ماہ میں ریسٹ کی بھی تاکید کی ہے اور ساتھ میں کسی قسم کی ملاقات سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب حنیف قریشی صاحب نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ ترکیب بنائی کہ میں جناب اب مناظرے کا چیلنج کر دیتا ہوں، وہ مناظرہ ہوگا بھی نہیں، تو جیسے میں مرزا جیلمی سے 26 نومبر کو یک طرفہ فاتح قرار دیا گیا، یوں میں اس طرف سے بھی یک طرفہ فاتح قرار دیا جاؤں گا۔ لیکن حنیف قریشی صاحب آپ کی یہ بات، آپ کا یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 2 ماہ سے تقریباً علیل ہیں، اس وجہ سے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف آئینے کا ایک اور رخ بھی موجود ہے، قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی علالت کے دوران اپنے خصوصی نمائندے، اپنے مرید، اپنے رفیق کو، قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب کو، جلالی صاحب کو یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ میری جگہ پر یہ مناظرہ جو ہے وہ ڈاکٹر مفتی زاہد نعمانی صاحب کریں گے، ان کی فتح میری فتح ہوگی، ان کی ہار میری ہار تسلیم کی جائے گی۔ تو یہ وہ لکھ کر کے دے چکے۔ اب آپ
کن اصول کے مطابق جو ہے اس مناظرے کو دیانتداری کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا مناظرہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کروایا جائے، جبکہ وہ تو اپنا نمائندہ قرار دے چکے، اب آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں، بلکہ مفتی زاہد نعمانی صاحب کے چیلنج کو ٹھکراتے ہوئے آپ جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہ کریں اور اپنے دل سے یہ گمان نکال دیں کہ ہر دفعہ آپ یک طرفہ طور پر مناظرے میں فاتح قرار دیے جائیں گے. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوا کرتا. چلیے جی، یہ سیم آفر ہم نے صراط مستقیم کو بھی دی تھی، صرف آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اچھی بات نکلی کہ اویس ربانی صاحب نے بھی مفتی زاہد نعمانی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، تو ہم جو ہے اس مناظرے کی ابتدا کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں.